بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ ایک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور مین اسٹریم ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ وہ کیا بات تھی اس کے اوپر میں کچھ بات کروں گا، اور جو میری اپنی انفارمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات تھی وہ یہ کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پہلے اسٹیٹمنٹ آئی، اس سے خیر 3-4 دن پہلے سب سے خواجہ آصف صاحب جو کہ ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی جنرل پرویز مشرف کے بارے میں کہ جی ان کو پاکستان آنے کی ان کی بات کی گئی تھی، اور یہی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی۔ انہوں نے اپنے ادارے کی قیادت کے لحاظ سے بات کی، اور پھر اس کے کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کر دی، یہی والی بات کہ ان کے آنے کی، تاکہ ان کو آنے دیا جائے یا گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے۔ تو اس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن حوالہ اس کا اس لحاظ سے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب بھی اب واپس آ رہے ہیں جلدی، اور کیا اس کا اس سے کوئی کنیکشن ہے کہ نہیں، اس میں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پہلے جو ایشو تھا ایکسٹینشن کا، تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک بڑے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کل میں ڈسکشن سن رہا تھا، تو ایک تجزیہ کار جو کہ اپنے آپ کو ویل کنیکٹڈ کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کے ظاہر ہے لوگ پولیٹیشین میں اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی شاید ان کے ظاہر ہے وہ جس طرح بتاتے رہے ہیں کہ ان کے تعلقات ہیں، تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی کوئی اس قسم کی بات ہو سکتی ہے، اور وہ پھر بعد بھی کہہ رہے تھے کہ یہ میرا انالیسز ہے، یہ میرا اوپینین ہے کہ اس قسم کی بات ہو سکتی ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے، مطلب اس وقت جو اتحادی گورنمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، جس کے پرائم منسٹر ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ عمران خان صاحب، یہ آپس میں ان کا کوئی نہ کوئی یہ مطلب ہے کہ اس بات کے اوپر ایگری کر سکتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جن کی جون اس سال نومبر میں جو اپنی 3 سال کی ایکسٹینشن ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور کہ جی ان کو مزید 2 سال ایکسٹینشن کے دے دیے جائیں، اس طرح کی بات انہوں نے کی۔ تو میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں کہ میرا خیال ہے کہ اس قسم کی جو ہے یہ ایک میری نظر میں، یہ ظاہر ہے وہ خود بھی خیر کہہ رہے تھے کہ ان کا ایک اوپینین ہے، ان کی رائے ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے میں اس طرح کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، اور میری اپنی انفارمیشن ہے کہ جنرل باجوہ آلریڈی مطلب ہے کہ وہ یہ کنوے کر چکے ہیں کہ جی 30 جون ہے یا 29 جون ہے، سوری 29 نومبر ہے یا 30 نومبر ہے اسی سال 2022، جو ان کا مطلب ہے کہ جس میں ان کی 3 سال کی ایکسٹینشن کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو اس میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، نہ وہ 1 سال پہلے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ عمران خان صاحب کا بہت پریشر ہے، اور نہ ہی وہ اس سے آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی میری انفارمیشن ہے کہ جو پہلے آلریڈی ایکسٹینشن ہوئی اس کے اوپر ظاہر ایکسٹینشن لے تو لی انہوں نے، لیکن اس ایکسٹینشن کے بعد ان کو احساس ہوا کہ شاید وہ ایکسٹینشن ان کو نہیں لینی چاہیے تھی۔ یہ میری اطلاعات ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان پرنسپل میری ذاتی رائے میں آپ کو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایکسٹینشن بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی ایکسٹینشن کیا، ایک مہینے کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی کوئی آرمی چیف، ایئر چیف یا نیول چیف، جب آپ کا ٹینیور کمپلیٹ ہو، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرا جو ان کا سکسیسر ہے اس کو آ جانا چاہیے، اور یہ بالکل روٹین کی طرح یہ بات چلنی چاہیے۔ اور یہ والی بات، اور یہ جو چونکہ آپ کو پتہ ہے 2019 میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، جس میں نون لیگ بھی شامل تھی، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، سب نے جب ان کو ایکسٹینشن دی تھی جنرل باجوہ کو، تو اس وقت قانون میں ترمیم کر دی تھی، قانون بنا دیا تھا ایکسٹینشن کا۔ وہ میری نظر میں وہ بڑا خطرناک قانون ہے، اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب ختم کریں یا جب نئی اسمبلی آ جائے، یہ قانون ہر حال میں ختم ہونا چاہیے، ایکسٹینشن کا قانون ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اسی لحاظ سے میں چونکہ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایکسٹینشن سے ادارے کمزور ہوتے ہیں، اور میں چونکہ آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سول بیوروکریسی، چونکہ میں نے اس کے اوپر جو میں نے کام کیا، تو سول بیوروکریسی میں بڑی ایکسٹینشنز دی جاتی تھیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایکسٹینشنز پوری کی پوری مطلب انسٹیٹیوشن کو ڈیمورلائز کرتی ہیں، اور یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جب مضبوط اصل میں ادارہ ہوتا ہے، اگر ایک ادارہ کی ڈپینڈنس کسی ایک فرد کے اوپر ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ ویک ہو رہا ہے، فرد مضبوط ہو رہا ہے۔ تو اصل میں فرد کو مضبوط نہیں کرنا ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادارہ ہی مضبوط رہے۔ تو اس کے لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ایکسٹینشن کا یہ جو قانون ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا جنرل پرویز مشرف، جن کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، بہت ان کی جو اطلاعات اس قسم کی آ رہی ہیں کہ ان کی بڑی ہی سنگین حالات ہیں صحت کے، اور وہ لا علاج ڈاکٹرز نے
ان کو ڈکلیئر کر دیا، اور ان کا ابھی علاج سے مراد یہ کہ ان کی کوئی ریکوری کے کوئی چانس نہیں ہے۔ اور اب یہ ہے کہ اس حالات میں ظاہر ہے آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ خبر سامنے آئی تو سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کی کہ ان کو واپس مطلب آ جانا چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بات کرتے ہوئے یہ بات کی کہ جی جو آرمی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی انسٹیٹیوشن کا یہ خیال ہے کہ جی، خیال نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی جنرل مشرف صاحب کو یہاں پہ لے آنا چاہیے، اور اس بارے میں انہوں نے بلکہ کہا کہ ان کی فیملی سے بھی انہوں نے آلریڈی یہ بات کی کہ اگر وہ آنا چاہیں تو جس کے اوپر فیصلہ بھی ظاہر فیملی نے کرنا ہے۔ اور پھر اسی کے بعد کوئی 1-1.5 گھنٹے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی، انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی، یہی فیسیلیٹیشن کی کہ میری کوئی ان سے دشمنی اناد نہیں، تو ان کی تو یہ جو چلیں آرمی کا انسٹیٹیوشن تو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت جنرل مشرف صاحب کے متعلق ٹرائل چل رہا تھا سب کچھ، تو وہ انسٹیٹیوشن ان کے ساتھ کھڑا تھا، جس کے اوپر ظاہر ہے لوگوں کے اعتراض تھا کہ ظاہر ہے کہ ایک ٹرائل ہوتا ہے، ان کو فرض کریں کہ انہوں نے جو ایمرجنسی لگائی ان کے اوپر اور جو الزامات ہیں جس قسم کا بھی ہے تو اس کے اوپر ان کا ٹرائل فیئر ہونے دیں، لیکن اینی ہاؤ انسٹیٹیوشن کی یہ خیال تھا کہ ان کا ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے کہ جی وہ ایز ایف کہ آرمی چیف کا ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین تھا جو مطلب ہے کہ ملٹری اور بہت سے سول میں پارلیمنٹ پولیٹیشینز اور جرنلسٹ اور سول سوسائٹی کے بہت سے لوگ جس کے ایگری نہیں کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ایک وائلیشن ہوئی ہے، اگر کسی نے کوئی قانون توڑا ہے، اگر کسی نے کوئی آئین توڑا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس کے اوپر یہ جو پھر اور یہی ویو پوائنٹ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کا تھا، لیکن ابھی نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تو اب دیکھیں بات اس میں ایک میں آپ کو بتا دوں بڑی اس میں ایک اہم بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی ظاہر ہے ان کی حالت بڑی خراب ہے، پاکستان تو وہ آ ہی سکتے ہیں، اس میں ان کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، ان کو مطلب فل پروٹوکول ملے گا ان کے، بیکاز وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے متعلق ایک ہائی کورٹ کی سزا بھی ہے، ان کے متعلق وہ بہت سے ڈفرینٹ کیسز میں وہ مفرور بھی ہیں، اور بھی کافی ان کی مطلب کمپلیکیٹڈ، اگر آپ قانون کی بات کرتے ہیں اور عدالتی فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو ان کا کیس کافی کمپلیکیٹڈ ہے، تو ان کو سب کو مطلب ہے کہ آپ صرف نظر کر دیں گے، اگنور کر دیں گے، اور ان کو آپ فل ٹریٹمنٹ اور پروٹوکول کے ساتھ یہاں لے کے آئیں گے، یا اور ظاہر ہے ایک بیمار شخص ہے اور بہت زیادہ بیمار شخص ہے، وہ ہاسپٹل میں بھی جا سکتا ہے، وہ اپنے گھر میں بھی جا سکتا ہے، تو وہاں کیا وہ نارمل اس بیک گراؤنڈ کو بالکل صاف کر کے تو یہاں پہ واپس آئیں گے، یا قانون جس طرح قانون کہتا ہے کہ قانون کے مطابق وہ ڈیل کیا جائے گا، یا عدالتیں جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ کس قسم کا مطلب ہے کہ کیا وہ بے شک وہ گھر میں ہوں تو کیا وہ ہاؤس اریسٹ ہوں گے، کیا اگر ہاسپٹل میں ہو تو کیا وہاں پہ بھی پولیس موجود ہوگی نہیں ہوگی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا فیصلہ نہیں آؤ قانون نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ کورٹس نے کرنا ہے۔ اور یہ انسٹیٹیوشن، میں فوج کی بات کر رہا ہوں، اور میاں نواز شریف جو ایک اس طرح کی بات ہے کہ جیسے انہوں نے اپنا دل صاف کر کے ان کو معاف کر دیا، تو یہ نہ میاں نواز شریف صاحب کے اختیار میں ہے نہ یہ آرمی کے انسٹیٹیوشن کے اختیار میں ہے، اس کی جو بھی ڈیلنگ ہوگی وہ قانون اور آئین کے مطابق اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے میں یہ سن رہا تھا کہ کچھ لوگ ظاہر ہے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص اتنا بیمار ہو تو انسانیت کی بات کی جاتی ہے، بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی بیمار ہیں، فرض کریں ان کے واپس آنے کی بات ہو تو کیا ان کو جب واپس آئیں گے وہ مفرور ہیں، قانون کے مطابق مفرور ہیں، جیسا بھی ان کے متعلق فیصلہ ہوا ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، لیکن ان کے اگینسٹ چونکہ فیصلہ ہے وہ مفرور ہیں، اور اگر مفرور ہیں وہ واپس آتے تو ان کو جیل میں جانا چاہیے ایز پر لا، اور اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ان کو تو جیل میں نہیں جانا چاہیے، ان کو تو ان کے لیے یہ جو سارا کچھ جو ہے اگر فرض کریں کچھ سختی ہے وہ معاف ہو جانی چاہیے، یہ سلیکٹو قسم کی رول آف لا نہیں ہو سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اینی ہاؤ اس کے اوپر اب بحث میں نہیں کرتا کہ جی چونکہ ظاہر ہے وہ بیمار ہیں جو پرویز مشرف صاحب، لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ان کے ساتھ جو ہمدردی ہو سکتی ہے میری، کم از کم میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسٹ ہمدردی ان کے ساتھ یہی ہو سکتی ہے کہ ظاہر ہے جب ایسا شخص جس کا کوئی علاج نہ ہو، جب
ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو کہ کب ان کی جان اللہ تعالیٰ لے لیں گے، اور یہ پتہ ہو کہ شدید بیماری میں ہے، تو سب سے بیسٹ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو آپ استغفار کا اور اللہ سے معافی طلب کرنے کا آپ ایڈوائز کریں، مشورہ دیں۔ اور تھوڑا سا میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جنرل مشرف نے کیا کیا کہ ان کا وہ پاسٹ کی جو بات کرتے ہیں کہ کیسے اس کو کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ 1999 کا مارشل لا لگایا، 2007 میں ایمرجنسی جو کہ دوبارہ مارشل لا لگایا، پھر 9/11 وار آن ٹیرر جو ہے، جو بیسیکلی مسلمانوں کے اگینسٹ جو جنگ تھی، امریکہ کی جو جنگ تھی اصل میں مسلمانوں کے اگینسٹ تھی، اس میں پاکستان کو حصے دار بنایا۔ اس کے رزلٹ میں جو پالیسیز بنائیں اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی آئی، 80,000 سے زیادہ پاکستانی لوگ شہید ہوئے اس دہشت گردی کے اس میں، جس میں فوجی بھی ہمارے شہید ہوئے، پولیس کے لوگ بھی، انٹیلیجنس کے لوگ بھی شہید ہوئے۔ مسنگ پرسنز کا ایک ایسا سلسلہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو مسنگ پرسنز بنا دیا گیا، بہت سے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، بہت سے لوگ ایز آف ٹوڈے ایون آج بھی مسنگ ہیں، اپنے پیاروں کے پاس وہ نہیں آ سکے۔ لال مسجد اسی زمانے کی بات ہے کہ کتنے وہ جو لال مسجد کا سانحہ تھا، وہ کون تھا جس کی وجہ سے لال مسجد کا سانحہ ہوا، وہ کون تھا جس نے کتنے خود ایڈمٹ کیا کہ پاکستانی انہوں نے بیچے، امریکہ کو پاکستانی بیچے اور پیسوں کی وجہ سے بیچے۔ اور پھر وہ کون تھا کہ وہ کون ہے کہ جس نے ڈرون حملوں کی پاکستان میں اجازت دی، وہ کون ہے کہ جس نے امریکہ کو اڈے دیے، جس نے پاکستان میں روشن خیالی مطلب ہے کہ یہاں پہ روشن خیالی کے نام کے اوپر مطلب ہے کہ ہمارے جو اسلامک اقدار کے اگینسٹ یہاں پہ فحاشی اور یہ عریانیت جو ہے اس کا بازار گرم ہو گیا۔ وہ کون ہے کہ جس نے 12 مئی کو کراچی میں جب بڑی رتھلس قسم کی کلنگ ساری دنیا نے دیکھی تو اسی شام اسلام آباد میں مکے لہرائے؟ اور وہ کون ہے جنہوں نے کنگز پارٹی بنائی، جنہوں نے ISI کو استعمال کیا اپنی پالیٹکس کے لیے، جنہوں نے فوج کی جس کی وجہ سے فوج بہت بدنام ہوئی بیکاز پالیٹکس میں اتنا زیادہ انوالو کر دیا گیا؟ وہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے NRO ہوا تھا اور کرپشن کے بہت بڑے بڑے کیسز ختم کر دیے گئے؟ اس لحاظ سے میں صرف تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ آج پھر کل میں سن رہا تھا رضا ربانی صاحب نے بھی سینٹ میں یہی بات کی کہ جنرل مشرف کے حوالے سے بات کی کہ آپ دیکھیں کہ عدالت کا فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے وہی بات کی کہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے پتہ نہیں ٹریٹر کی بات کی یا ہائی ٹریزن کی واٹ ایور یہ بات کی کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا۔ عدالتی فیصلوں کو ذرا آپ دیکھیں تو اس لیے بات یہ ہے کہ جس سے بھی بیمار سے اس کی بیماری کی ہمدردی اپنی جگہ ہر لحاظ سے، لیکن بات یہ ہے کہ جی جب بھی کسی کو آپ ڈیل کریں گے وہ آپ قانون کے مطابق کریں گے، آئین کے مطابق کریں گے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو اتنی لسٹ سنائی، اور یہ ٹیلی ویژن چینل کے اوپر میں پرسوں میں سنا تھا، مشتاق صاحب جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں کیا کیا مطلب انہوں نے کیا، ان کے جرائم کس قسم کے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ شاید پاکستان کا کوئی بھی ایسا رولر میں نے نہیں دیکھا کہ آدو ان کی فالوئنگ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائیں، جس قسم کے حالات پاکستان میں پیدا ہوئے ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کے فیصلوں کی وجہ سے، اور جس مشکل میں ہم پاکستان پھنسا، اور یہ کہ جی اتنی جانیں ضائع پاکستان کی، نہ صرف یہ کہ جی 80,000 سے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو 150 بلین ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا۔ اور یہی بات عمران خان آپ کو بتایا، بار بار عمران خان نے بھی کی، ہمارے ڈفرینٹ پولیٹیشین یہی بات کرتے رہے۔ اور پھر ڈرون اٹیک سے، ڈرون یہاں سے مارنے کی امریکیوں کو اجازت دی اور ہمارے ہی لوگوں کو ڈرون سے مطلب ہے کہ اٹیک سے مارا گیا، اور بے انتہا ہنڈریڈز آف جو انوسنٹ پیپل جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ جو مرضی کریں، لیکن یہ فیصلہ نہ نواز شریف صاحب کا ہو سکتا ہے، نہ یہ ادارے کا ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں جو بھی کچھ کارروائی ہے یا جو بھی کوئی رعایت لینی ہے وہ قانون کے تحت ہی لی جا سکتی ہے، وہ عدالت کے ذریعے لی جا سکتی ہے۔ تو میں نے سوچا اس کے اوپر میں آپ سے اپنا ویو شیئر کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔